بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک انتہائی تلخ حقیقت آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ ایک ہوتی ہے جگ بیتی، ایک ہوتی ہے تن بیتی۔ جگ بیتی وہ ہوتی ہے جو معاشرے میں ہو رہی ہوتی ہے، جس سے انسان سبق لیتا ہے۔ ایک تن بیتی ہوتی ہے جو اپنے وجود کے ساتھ ہوتی ہے، اپنی ذات کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو کچھ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ میری پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ اس کو جگ بیتی بھی کہہ لیں اور تن بیتی بھی کہہ لیں۔ جب انسان کسی سے کچھ مانگتا ہے، مانگنے کے لیے اسے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ ضروری نہیں وہ ہاتھ پھیلائے، منہ سے بھی مانگے۔ جو ہی ہم کسی سے کچھ مانگتے ہیں، چاہے ہم پیسہ مانگیں، چاہے ہم مدد مانگیں، چاہے کسی کا سہارا مانگیں، حتیٰ کہ کسی سے ایڈریس ہی پوچھ لیں، انسان ڈی گریڈ ہو جاتا ہے۔ انسان کی وقت کم ہو جاتی ہے۔ جس سے پوچھا جا رہا ہو اس کی نگاہوں کے سامنے، جس سے مانگا جا رہا ہو اس کے سامنے انسان ڈی گریڈ ہو جاتا ہے، کم تر سمجھا جاتا ہے۔ اس کی جو عزت اور وقار پہلے تھا وہ کم ہو جاتا ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کو ملازمت دیں۔ جو ہی ایک سوال دراز کر دیا، عزت جاتی رہی۔ وہ کام کرے نہ کرے، ہم نے کسی سے ادھار مانگ لیا، پیسے مانگے، اس نے دیے پھر بھی ممنون، نہ دیے تو ہمارا پردہ چاک ہو گیا کہ یار میں محتاج ہوں۔ جب انسان کے بارے میں معاشرے میں یہ بات ایک بندے کو یا زیادہ بندوں کو پتہ چل جائے کہ یہ محتاج ہے، یاد رکھیں محتاج کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ بدل کر فقیروں کا ہم بیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے غالباً کہا تھا، فرمایا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی اللہ کے حضور انسان اگر جھکا رہے، اسی سے مانگے، اسی کے سامنے دست سوال دراز کرے، وہ شخص دنیا میں سر بلند کر دیا جاتا ہے، اسے باعزت بنا دیا جاتا ہے۔ اور جو اس بارگاہ کو چھوڑ کر، اور خصوصاً وہ شخص جو صبح و شام یہ کہے، دن میں 5 مرتبہ ہر رکعت میں جو ہی کھڑا ہو تو کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اور نماز میں سلام پھرنے کے بعد پھر کسی کے پاس چلا جائے، میرا یہ مسئلہ حل کرو، میرا یہ کام کر دو، میرا یہ کام کر دو۔ میرا ذاتی زندگی بھر کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی سوال دراز کیا، چاہے کسی سے کسی حوالے سے کیا، عزت جاتی رہی، وقت جاتی رہی، بندہ ڈی گریڈ ہو گیا، پرسنالٹی ڈیمیج ہو گئی۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دوسرے صورت میں اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ انسان ہمیشہ لوگوں کو کچھ دینے والا بنے، اور دینے کے بعد پھر نیت کیا ہو، نیکی کر دریا میں ڈال۔ کچھ دے، چاہے وہ علم دے، چاہے وہ مشورہ دے، چاہے وہ مال دے، جو کچھ بھی دے، اس کے بعد اسے دریا میں پھینک دے۔ جس کے ساتھ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو، اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان مبارک ہے۔ اس لیے دینے والے بنیں، احسان کرنے والے بنیں، اور کوئی طمع اور لالچ نہ رکھیں، فقط رب کی رضا کا لالچ رکھیں۔ یہ سب سے بڑا لالچ ہے، اسی سے انسان سر بلند ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا، یہ تن بیتی بھی تھی، جگ بیتی بھی تھی۔ پلے باندھ لیں، جو عورت ہو وہ کسی مرد کی محتاج ہے تو اس کی بھی عزت نہیں رہتی۔ کوئی کسی انداز میں زندگی گزار رہا ہے، اگر اس میں محتاجی آ گئی اس کی زندگی میں تو عزت جاتی رہی اور انسان کہیں کا نہ رہا۔ اس لیے اپنے آپ کو محتاج ہونے سے بچائیں۔ فقط ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے انسان محتاج ہو، وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کا حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی ذات۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔